السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 306، الاعراف، آیت 163 تا 166۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھی، اسی طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور آپ پوچھئے ان سے، انل کریا، اس بستی کے بارے میں،
التی جو کانت تھی حاضرۃ البحر ساحل سمندر پر، اذ جب یادون وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، فی السبتی ہفتے کے دن میں، اذ جب کہ تاتی آتی تھیں ان کے پاس، حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن میں، شرعن ظاہر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا، لا تَأْتِيهِمْ نہ آتی ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم آزماتے تھے انہیں، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے، وَإِذْ اور جب قالت کہا امتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، لما کیوں، تعظون تم واز کرتے ہو، قومن ایسی قوم کو، اللہ کہ اللہ تعالی مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے انہیں، او یا معذبہم عذاب دینے والا ہے انہیں، عذاباً شدیدا انتہائی سخت عذاب۔ قالو تو انہوں نے کہا، معذرتاً معذرت پیش کرنے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ اور شاید کہ وہ یتقون ڈر جائیں، فلما پھر جب نسو انہوں نے بھلا دیا، ما جو ذکرو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی اس کے ساتھ، انجینا تو ہم نے نجات دی، الذین ان لوگوں کو جو، ینہونا روکتے تھے، انسو برے کام سے، واخذنا اور ہم نے پکڑ لیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، ظالموا ظلم کیا، بعذاب بئیس بدترین عذاب کے ساتھ، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے، فلما پھر جب اتو انہوں نے سرکشی کی، اما اس سے کہ نہو وہ روکے گئے تھے، انہو اس سے، قلنا تو ہم نے کہا، لہم ان کو، کونو تم ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے بستی والوں کے متعلق پوچھئے جو بستی والے سمندر کے کنارے پر واقع تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اس لیے بیان فرمایا کیونکہ اس واقعے کا ذکر کسی کتاب کے اندر یا تورات وغیرہ کے اندر نہیں تھا، مگر یہود کے اندر یہ واقعہ بڑا ہی مشہور و معروف تھا، اور اپنے دیگر کالے کرتوتوں کی طرح وہ اس عیب کو بھی لوگوں سے چھپایا کرتے تھے۔ تو جب ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس ساحل سمندر پر موجود بستی والوں کے متعلق بتاؤ جن کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا، تو یہ پوچھنا انہیں ضرور سوچنے پر مجبور کرے گا کہ یہ واقعہ ہم یہود نے تو کسی غیر یہود کو نہیں بتایا، نہ اس واقعے کا ذکر تورات میں ہے، تو پھر اس پیغمبر کو کیسے معلوم ہوا؟ شاید کہ یہ سوچیں، اور شاید کہ یہ ان کے لیے ایک اور مزید دلیل بن جائے کہ یہ خبر سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور اس شخص کو دینے والا نہیں ہے۔ اب یہ بستی کہاں پر تھی اس متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے نہیں بتایا، یہ کسی سمندر کے کنارے پر واقع تھی، اور اسی طرح اس کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا کہ فلاں سمندر اور فلاں اس کا ساحل، مگر کسی یقینی دلیل کے بغیر اس بستی یا اس شہر کا تعین کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ اور بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ بستی جو ہے وہ بحر کلزم کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان واقع ہے۔ یہ شہر
بحر کلزم کے اندر خلیج عقبہ میں اس جگہ واقع تھا جہاں موجودہ اردن کی بندرگاہ پائی جاتی ہے۔ بہرحال وہ بستی جہاں بھی تھی وہ بستی تھی اور اپنا وجود رکھتی تھی، اور اس بستی میں یہود کی رہائش تھی، اور یہ سمندر کے کنارے پر ساحل سمندر کے آس پاس موجود بستی تھی۔ یہود کو چونکہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانیوں کرنے کی وجہ سے ان کو اس امتحان کے اندر بھی مبتلا کیا کہ ہفتے کے دن شکار کوئی نہیں کرنا، ہفتے کے دن میں شکار نہیں کرنا، جبکہ ہفتے ہی کے دن میں مچھلیاں خوب پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی، لیکن اس دن کے علاوہ باقی دنوں کے اندر نہ مچھلیاں ہوتی نہ صحیح شکار ہو پاتا تھا۔ تو ان یہودیوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض کھود لیے، ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تو ان حوضوں میں داخل ہو جاتی اور وہ سمندر کی طرف سے راستہ بند کر لیتے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن شکار کر لیا کرتے تھے، یا یہ کہ جمعے کے دن سمندر میں جال لگا دیتے اور ہفتے کے دن میں ان پھنسی ہوئی مچھلیوں کو اتوار کے دن پکڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے جس بات سے منع کیا انہوں نے ہیلا اختیار کر کے اللہ کی حرام کردہ کو حلال بنانے کی ناکام کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیلوں سے منع کیا، اور امام ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں باقاعدہ ایک کتاب الحیل بھی لائے جس کے اندر ان ہیلا سازوں کا خوب رد کیا گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا ورنہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں سے حلال کر لو گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہودیوں کے جیسے کرتوت نہیں کرنے، مگر افسوس کہ اس پر کیا کہا جائے کہ بعض مسلمانوں نے فرائض سے جان چھڑانے کے لیے بے شمار ہیلے اختیار کیے، جن میں سے ایک قضائے عمری بھی ہے۔ جو سارا سال بے نمازی رہا، نمازیں نہیں پڑھی، وہ کیا کرے کہ وہ رمضان کے آخر پر جا کر 2 رکعت قضائے عمری کے نام پر پڑھ لے، اب پچھلے سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ اور اسی طرح دیگر چیزوں کے تعلق سے ہیلے اختیار کیے گئے، یہاں تک کہ چوری کی حد کو ختم کرنے کے لیے بھی ہیلے اختیار کیے گئے کہ اگر چور یہ دعویٰ کر دے کہ یہ مال میرا ہے جبکہ اس کے پاس اس پر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو یوں وہ حد سے بچ جائے گا، یا یہ کہ کوئی دارالحرب کے اندر جا کر زنا کر لے، جیسا کہ قدوری کتاب الحدود نے لکھا کہ اگر کوئی دارالحرب میں زنا کر لیتا ہے اور پھر دارالاسلام آ جاتا ہے تو ایسے بندے پر حد جاری نہیں ہوگی، حالانکہ یہ سراسر ہیلا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کو ٹھکرانے کے لیے۔ تو پچھلوں پر اللہ کا عذاب یہ آیا کہ اللہ نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی بہت سارے ایسے کام کیے۔ اب انہی یہود میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو نیک لوگوں کا گروہ تھا اور ان ہیلا سازی کرنے والوں کو اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو منع کرنے والے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو اس جرم کے اندر مبتلا ہو کر اس کا ارتکاب کرنے والا تھا۔
تو یوں اس بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ جو نافرمانی کرنے والے تھے، دوسرا وہ گروہ جو ان کو اس سے منع کرتا تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو اگرچہ خود نیک تھا لیکن برائی سے منع کرنے والا نہیں تھا اور نصیحت کرنے والا نہیں تھا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا تو نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. برائی سے منع کرنے والوں کو کہا گیا کہ کیوں منع کرتے ہو، یہ خود عذاب بھگتیں گے. تو ان برائی سے منع کرنے والوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں اس جرم میں نہ پکڑ لے اس لیے ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شاید کہ یہ لوگ اپنے بد اعمال سے باز آ جائیں. اور جب انہوں نے سراسر اللہ کے حکم کو بھلا دیا اور نافرمانی پر تلے رہے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور جو برائی سے منع کرنے والے تھے ان برائی سے منع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کر دی، اور ظلم کرنے والوں کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور پھر ان کی شکلیں بندر کی جیسی بنا دی، اور یہ لوگ ذلیل بندر بنا دیے گئے. اب عذاب کے اندر کون کون مبتلا ہوا؟ جو نافرمان تھے وہی عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، اور جو نیکوکار تھے خود، اور وہ جو نیکوکار بھی تھے اور منع کرنے والے بھی تھے وہ بچا لیے گئے، اور باقی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اور اس نافرمان قوم پر پہلے عذاب آیا قحط اور بیماری کے اور اس طرح کے دیگر مصیبتوں کی صورت میں، جس کے اندر شکار کرنے والے اور خاموش رہنے والے دونوں مبتلا ہوئے. اور اسی طرح جب بڑا عذاب آیا کہ بندر بنا دیے گئے تو نافرمان لوگ ہی اس کا شکار ہوئے. ابو داود میں حدیث نمبر 4338 اور ترمذی میں حدیث نمبر 3057 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی قوم جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر عمل ہوتا ہو، یعنی نافرمان قوم ہو، اور پھر وہ اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر نہ بدلیں، تو قریب ہے کہ سب پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو نیکی پر عمل کرنے والے نیکی پر عمل بھی کریں، اور بروں کو برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ اور نصیحت کا کام بھی کریں. اب یہ بندر وہ بندر نہیں کہ جو یہاں آج دنیا میں موجود ہیں، بلکہ جن کو بندر بنایا گیا وہ آخرکار ہلاک ہوئے اور ان کی نسلیں آگے کو نہیں چلیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو مسخ کر دے، شکل بدل دے، تو نہ اس کے پیچھے رہنے والا کوئی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی نسل آگے کو چلتی ہے. المعجم الکبیر حدیث نمبر 746 علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اسے صحیح الجامع میں صحیح کہا 5673. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.